کہہ دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ الیکشن مکمل ہو چکے ہیں لیکن حکومت سازی کا عمل جاری ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لمحہ بلمحہ صورتحال بدل جاتی ہے۔ کبھی خبر یہ آتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایتی جو لوگ ہیں یا پاکستان تحریک انصاف کچھ سیاسی جماعتوں کے ساتھ گفتگو کرنے کا ایک عندیہ دیتی ہے، پھر تھوڑی دیر بعد جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں بیرسٹر گوہر، جو قانون کے مطابق ابھی تک ہیں، وہ جیل سے باہر آتے ہیں ملاقات کر کے، اور پھر وہ آ کے ہمیں کوئی نئی خبر سنا دیتے ہیں جو پہلی خبر کی تردید ایک طرح سے ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف الیکشن کمیشن جو ہے وہ اعتراضات جو اٹھائے جا رہے ہیں، من گھڑت باتیں جو کی جا رہی ہیں، اس کی نفی کر رہا ہے یا اس کی حوصلہ شکنی کر رہا ہے۔ اور الیکشن کمیشن نے یہ دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ جن کے پاس کوئی ثبوت ہیں وہ ثبوت دے کسی دھاندلی کا۔ یہ جو میڈیا رپورٹس ہیں یا سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز، ان کو بنیاد بنا کے آپ الیکشن کو جو ہے وہ دھدلا نہیں سکتے، یا ان کو اس کی جو گڑبڑ کہہ لیں، دھاندلی کا الزام کہہ لیں، وہ آپ نہیں لگا سکتے۔ تو اس ساری صورتحال کے اوپر ہم گفتگو کریں گے کہ اگلی حکومت کون سی پارٹی بنانے کی پوزیشن میں ہے، جو انڈیپینڈنٹ ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایتی یافتہ یا غیر حمایتی یافتہ، ان کا کردار کیا ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب تھوڑے سے ناراض نظر آ رہے ہیں اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ گفتگو بھی کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے عندیہ دے دیا ہے ان کو کہ آپ آئیں ہم سے بات کریں۔ اس ساری صورتحال کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے جوائن کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما جناب کھیلداس صاحب نے، اور لاہور اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کیا نور اللہ صاحب نے، صحافی ہیں، اور خالد فاروقی صاحب نے، آپ بھی ایک معتبر صحافی ہیں، پاکستان میں بڑا نام ہے آپ کا۔ تو کھیلداس صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس پوزیشن میں ہو سکتی ہے کہ وہ عمر ایوب کو اپنا وزیر اعظم نامزد کروا لیں؟ کیونکہ کچھ لوگ آپ سے کھل کے بھی ناراض ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ درپردہ اپنی ناراضی کا اظہار بھی کر رہے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ کوئی ہاتھ تو نہیں کرے گی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ واضح کر چکے ہیں، اگر کسی کے پاس عددی اکثریت پارلیمنٹ میں ہے وہ بے شک حکومت بنائے، ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ اور ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، میں آپ کو بتاؤں کہ الیکشن کے دن رات کو پی ٹی آئی کے جو موجودہ چیئرمین ہیں گوہر صاحب، ان سے وہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہمارے پاس 170 کی ہم نے نشستیں جیتی ہے، کبھی بولتے ہیں 180، ابھی بھی وہ یہی دعویٰ کر رہے ہیں۔ مگر اینکر نے ایک ان سے سوال کیا کہ آپ کے پاس 170 میں سے سندھ سے کتنی سیٹیں ملی ہیں، تو اس کو وہ معلوم نہیں تھا۔ اس کو پوچھا گیا پنجاب سے کتنی ملی ہیں، وہ بھی ان کو معلوم نہیں تھا۔ بلوچستان سے کتنی ملی ہیں، ان کو یہ بھی پتہ نہیں تھا۔ ایون کے پی کے کا بھی اس وقت اس کو پتہ نہیں تھا۔ میں تو آج بھی ان سے سوال کر رہا ہوں، اگر آج بھی وہ ایک ای سی پی کا جعلی اکاؤنٹ، ٹویٹر اکاؤنٹ بنایا ہے انہوں نے، جہاں پہ وہ دعوے کر رہے ہیں، فارم 40 فارم بھی رکھ رہے ہیں اور اپنی کامیابی کے بھی اعلان کر رہے ہیں، اسی طرح میڈیا میں بھی انہوں نے جس طرح ان کی سوشل میڈیا نے فارم 45 جاری کیے، ای سی پی بالکل درست کہتا ہے اگر کسی کے پاس ثبوت ہے ان کے لیے ایک میکینزم بنا ہوا ہے، عدالتوں کا، ٹریبونل کا، الیکشن کمیشن موجود ہے، تو وہ فارم 45 لے کے جائیں، جو بھی ہے ان کے رزلٹ وہ ان کو ٹیلی کرے جا کے۔ مگر یہ ان کے جھوٹ ہے اور انتشار، یہ سیاست ان کی ہمیشہ رہی ہے اور آج بھی ہے، اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر مجھے یہ بتائیں، ابھی تک ان کی کوئی پارلیمانی جو ان کے جو اراکین ہیں جہاں سے بھی جیتے ہیں، وہ ایک ساتھ انہوں نے بیٹھے نہیں، ان کو اس گوہر صاحب کو یہ بھی پتہ نہیں کون ہیں لوگ وہ، تو ان کو آزاد اراکین ان کے اتنے ہے بھی صحیح نہیں، اس میں نون کے ناراض ارکان کتنے آزاد میں، باقی جو آزاد ہمیشہ لڑتے ہیں وہ کتنے، یہ کوئی ان کو پتہ نہیں ہے۔ تو اگرچہ وہ اس کو ہے ان کے پاس عددی اکثریت یا کسی سے وہ اطاعت بنانا چاہتا ہے، ہماری تو بڑی دل خوش ہوگا، ہم بلکہ اس حکومت کی جو یہ اگر یہ بنانا چاہتے ہیں، اگر ان کے پاس عددی اکثریت پارلیمنٹ میں ہے،
ہم چارٹر آپ اکانومی بھی کریں گے, ہم ان سے ہر قسم کا قومی معاملات پہ تعاون بھی کریں گے, ہم چاہیں گے کہ ملک ان کی قیادت میں آگے بڑھے. کھیلدار صاحب پچھلی حکومت تو آپ نے گرا دی تھی ان کی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے, تو اس حکومت کو آپ چلنے دیں گے؟ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں یہ اگر بن گئی ان کی حکومت تو یہ عجیب سی بات نہیں لگتی کہ پہلے پھر آپ نے گرائی کیوں تھی اب اگر آپ نے چلنے دینا ہے ان کو؟ تو دیکھیں جو اگر پاکستان کی عوام نے مینڈیٹ دیا ہے نا, ہم اس مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں. پاکستان کی عوام نے جس طرح بھی جو مینڈیٹ آیا ہے وہ تمام جماعتوں کو دیا ہے, تمام پارٹیوں کا ہے. مقصد ان کا یہ ہے کہ آپ مل کے اس ملک کو آگے بڑھائیں. اور آپ بھی دیکھیں ہماری کیمپین کیا تھی. ہمارے قائد محترم نواز شریف صاحب نے کہا تھا, اگر الیکشن والے دن بھی انہوں نے کہا تھا اگر سادی اکثریت ملے گی, اللہ کرے سادی اکثریت ملے, مگر سادی اکثریت نہیں ملی ہے ہمیں, یا جو بھی کچھ ہوا ہے, تو اس کے باوجود بھی ہم چاہتے ہیں کہ اب ہمارے پاس راستہ کون سا ہے. ہم ظاہر ہے جو مینڈیٹ آیا ہے اس کو احترام کر کے ہم پارلیمنٹ میں جا رہے ہیں. اگر ہم اپنا شو کریں گے, ہمارے ساتھ اتحادی آتے ہیں, ہمیں کوئی سپورٹ کر رہا ہے, تو ہمارا وزیر اعظم بنے گا. اگر کسی اور جماعت کے پاس, کسی گروپ کے پاس اگر ہے, تو وہ پارلیمنٹ کا اصول یہی ہے, تو یہ پارلیمنٹ کے اندر آئے, نہ کہ آپ سڑکوں پہ جا رہے ہیں. اب مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے عمران شفقت صاحب, مولانا فضل الرحمان بڑے ایک زیرک سیاستدان ہیں, میں ان کی بڑا عزت اور احترام کرتا ہوں, کرتا رہوں گا. ہم ان کے بڑے ہمارے لیے وہ سینئر سیاستدان ہیں, مگر مولانا فضل الرحمان کی جماعت کو 2013 اور 18 سے زیادہ مینڈیٹ بلوچستان میں ملا ہے. اور اگر ان کو سندھ میں نہ 13 میں مینڈیٹ ملا تھا, نہ 18 میں ملا ہے, نہ 24 میں ملا ہے. اچھا ان کو اگر شکست ہوئی ہے تو کے پی کے سے ہوئی ہے. اچھا کے پی کے سے شکست ہوئی ہے, مولانا صاحب کو ہروایا کس نے؟ پی ٹی آئی نے, ان کے آزاد اراکین میں. کلیم یہ ہے کہ انہوں نے ہروایا ہے. تو آپ سارے ایک دوسرے سے دونوں جماعتیں جا کے مل رہی ہے, جیتنے والا اور ہارنے والا, تو یہ کس کے خلاف احتجاج کریں گے؟ یہ مذہب کا کھیل ہے کہ کیا پاکستان کو اس طرح ہم آگے بڑھائیں گے؟ کیا آج ہمارے ملک کے جو مسائل ہیں یا جو چیلنجز ہیں ہم اس طرح حل کریں گے؟ اگر یہ راستہ ہمارے پاس 2018 میں بھی شہباز شریف صاحب بھی یہ راستہ انتخاب کرتے, ہمارے قائد محترم صاحب جیل میں تھے, ہماری مریم نواز صاحبہ جیل میں تھی, ہمیں الیکشن ہماری 115 سے 164 پہ ہمیں روکایا گیا, ہم پارلیمنٹ اندر گئے, ہم نے کالی پٹیاں بندھی, ہم نے احتجاج کیا جو جمہوریت میں ہوتا ہے, جو ہم نے کوئی دھرنا نہیں دیا, ہم نے کوئی گملہ نہیں توڑا, ہم نے کوئی راستے بند نہیں کیے. تو آج آپ جیت کر جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں, جسی بھی طریقے سے آپ کی نشستیں آئی ہے, آپ پھر ایک فتنے کو, ایک فساد کو, پھر اس کو احتجاج کی کال کر رہے ہیں. دوسری طرف ان کے خلاف بھی, جن کے خلاف احتجاج کرنا چاہتے ہیں, ان کے ساتھ بات چیت کرنے بھی جا رہے ہیں. سندھ میں ہم نے تو نہیں اس کا مینڈیٹ چورایا. بالکل ٹھیک ہے, مجھے یہ موقع دیجیے گا, میں بڑی زبردست بات کی, یہ مولانا فضل الرحمان صاحب والی بھی بڑی زبردست بات ہے کہ جن سے آپ ہارے ہیں انہی کے ساتھ ہم بیٹھ کے حکومت سازی بھی کرنے جا رہے ہیں. تو آپ کو مسئلہ کن سے ہے؟ ایک تو یہ بڑی, اس پہ میرا حال آگے چل کے بات کریں گے. جو بات کھیلدار صاحب نے کہی کہ ابھی جو انڈیپینڈنٹ ہے ان کا تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنے. دیکھیں کہ ابھی مسلم لیگ نون میں کچھ لوگ جا رہے ہیں, عرفان قادر صاحب جو ہیں 121 وسیم قادر صاحب وہ بھی گئے. اچھا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ رضا کتنے لوگ حیات جا رہے حراج صاحب اپنے 2 بھائیوں سمیت چلے گئے. تو ابھی میرا خیال ہے جب وہ کہیں پہ اسمبل ہوں گے, بیٹھیں گے, گنتی جب ہوگی, پھر پتہ چلے گا کہ ان کی ایکچوئل جو ہے اسٹرینتھ کیا ہے. اچھا یہ تو ایک اگلا سٹیپ آپ بتا رہے ہیں نا. اگر ہم فی الحال اس نمبر کو مان لیں جو اناؤنسڈ نمبر ہے, جی فارم 45 کے مطابق اور فارم 47 کے مطابق جو الیکشن کمیشن نے اناؤنس کر دیے ہیں پارٹی پوزیشن, اس میں انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس جو بیک بائی پی ٹی آئی وہ 92 نمبر ہے. لیکن پتہ نہیں, ابھی میں تو کہتا ہوں اگر ہم فرض کر لیتے ہیں یہ پورے فی الحال انٹیکٹ ہوں ان کے ساتھ, تو پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس 79 ممبرز ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس 54 ہے. 266 کے ایوان میں, جو کہ 265 ہے اصل میں اس وقت, اس میں سے سمپل میجورٹی 134 بنتی ہے. ٹھیک ہے, تو پاکستان مسلم لیگ نون کے 79 اور پاکستان پیپلز پارٹی کے 54, دیٹ میکس 133, ایگزیکٹلی وہ نمبر جو انہیں حکومت بنانے کے لیے چاہیے سمپل میجورٹی کے لیے. اس میں آپ اضافہ کرتے جائیں آئی پی پی کے 2 ممبرز, پاکستان مسلم لیگ چودھری شجاعت صاحب والی 3 ممبرز ان کے,
تو یہ بن گئے 138 نمبر، اور اگر اس میں ایم کیو ایم کے 17 بھی شامل کر لیں تو 155 لوگ یہ ہو گئے. اچھا اب اس کے علاوہ باقی سب اکٹھے ہو جائیں، وہ 92 اور 6 اور 3 اور 2 سارے بھی، تو وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ حکومت بنا سکے. صرف 2 پولیٹیکل پارٹیز، پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی، اگر وہ اکٹھے ہیں تو ان کے علاوہ کوئی اور حکومت بنا نہیں سکتا. وہ نمبرز پوزیشن بڑی کلیئر ہے اس کے. ہاں ان میں سے اگر کوئی ایک پارٹی اس کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کرے تو صورتحال بدل سکتی ہے. وہ پاسبل نہیں رہا ان کے اپنے رویوں کی وجہ سے. وہ بار بار کہتے ہیں ہم اچھا آئیں گے. سیاست میں کوئی حرف آخر تو ہوتا نہیں. ہاں اس وقت دیکھیں نا، حکومت کل بنانے تک کے لیے تو نہیں ہو سکتا. ویسے ان کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے سیاسی میدان میں آگے چلنے کے لیے ملک نے آگے چلنا ہے. پارلیمانی جمہوریت ہے، اس میں سب لوگوں نے آگے جانا ہے. تو ڈائیلاگز ہونے چاہیے ان تو کے. سمجھ نہیں آ رہی کہ آگے کس طرح جانا ہے. وہ کہ ڈائیلاگ کریں گے. نہیں ڈائیلاگ کریں گے تو ساتھ ہی وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے نہیں کرنا. خالد فاروقی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف اگر کوئی سیریسلی کوئی ایفرٹ کرے پاکستان تحریک انصاف، جو کہ اب وہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے نہیں کرنی بات، لیکن تھوڑی دیر پہلے تک تو یہ منظر تھا کہ اسد قیصر صاحب کہہ رہے تھے آ کے کہ جی مجھے تو ٹاسک دیا گیا سب کے ساتھ بات کریں. اور پھر ذرائع کے حوالے سے جو خبریں چلی تھیں وہ ظاہر ہے کہ ذرائع جو ہیں وہ ہوائی تو ہوتے نہیں، تو وہیں پر کوئی گفتگو ہوئی ہوگی تو نام جو ہے وہ ان کا لیے بغیر آگے بات چل پڑی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی وہ بات کریں گے. تو پیپلز پارٹی کے پاس کیا چوائس ہوگی، ادھر یا ادھر؟ عمران بات اب اس سے آگے نکل چکی ہے. جی ہاں، ہم اس بات میں اگر الجھے رہے کہ دیکھیے پی ٹی آئی کیا کہتے ہیں، وہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ کے طور پہ انہوں نے اپنی ایک کنزمپشن جو ہے اپنے ورکر کے لیے، وہ بھی کچھ انہوں نے فوڈ دینا ہے نا ان کو، جی وہ یہ ساری باتیں اب اس لیے ہو رہی ہیں. صحیح. بیسیکلی پی ٹی آئی جو ہے وہ تسلیم کر چکی ہے موجودہ حالات کے مطابق کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے. صحیح. آپ آج ان کی سٹیٹمنٹ بھی دیکھیں، اس میں یہی ہے کہ جب تک ہمیں اقتدار نہیں مل جاتا، جب تک ہمیں اکثریت نہیں مل جاتی اور ہمارے دعووں کی، وہی کوشچن ہے نا کہ ہمیں جب تک اکثریت نہیں مل جاتی، ہمارے دعوے کے مطابق 180 ہمارے پورے نہیں کر دیے جاتے، ہم تب تک مضبوط اپوزیشن کے طور پر پارلیمنٹ میں موجود ہوں گے. صحیح. اس کا مطلب ہے کہ یہ کہانی یہاں پہ ختم ہوگی اور نیا چیپٹر اب شروع ہو گیا. ٹھیک. نئے چیپٹر میں یہ بات طے ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ان کا الائنس ہے. پارلیمنٹ کے اندر بنا ہوا، الیکشن انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف لڑا. ایم کیو ایم تیسری، جیسے ابھی نور اللہ نے بات کی، بالکل صحیح بات ہے. 3 پارٹیاں جب وہاں مل جائیں گی تو اس کے بعد تو کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا نا کہ اپنی پارٹی کا، یہ کوشش بھی کرنے کا. صحیح. اب پارلیمنٹ سے باہر کوئی بہت بڑی جوہری تبدیلی آتی ہے، پتہ چلتا ہے جناب کی الیکشن کمیشن نے اپنے تمام فیصلے الٹا دیے اور 200 سیٹیں پی ٹی آئی کو دے کے گھر بھیج دیا، تو اتنا بڑا جہیز تو نہیں ملے گا. صحیح. سمجھے کہ نہیں آپ؟ سو جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا. اب اکا دکا سیٹوں پر 2 4 5 6 سیٹیں ہو سکتی. آج دیکھیں نا نواز شریف صاحب کی جو ایک اپیل ریجیکٹ ہوئی وہاں پہ من صحرا میں، اس طرح ہو سکتا ہے 2 4 سیٹوں پہ آ کے تو پی ٹی آئی کی سنوائی بھی ہو جائے، ان کے لوگ بھی جو ہیں وہ الیکٹ ہو جائیں اور کہا جائے کہ گنتی غلط ہوئی تھی. یہ سارا کچھ اب اسی طرح سے ہونا ہے. اب 2 ہی صورتیں بچتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یا تو آپ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھیں، جی. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے باہر بیٹھ کے تو آپ ایک ہنگامہ، ایک تحریک، ایک ملک کے اندر فساد، فتنہ شروع کر دیں. 2014 والی صورتحال شروع کر دیں. یہ فتنہ فساد ہنگامہ نہیں ہونے والا. حالات بدل چکے. آپ یہ جان چکے ہیں کہ جب 9 مئی ہوا تھا تو 9 مئی کے بعد آج تک پی ٹی آئی سنبھلی نہیں. انہوں نے جو ایک بلنڈر کیا، اس بلنڈر کے بعد وہ سنبھلے نہیں ہیں. سو مجھے یہ کوئی امکان نظر نہیں آتا. سیچرڈے کو انہوں نے ایک پروٹیسٹ کا اعلان کیا ہے، اور دیکھیں شامل کس کو ہونے کے لیے کہا. ایک وہ پولیٹیکل پارٹی جس کے ساتھ بانی پی ٹی آئی کا سب سے بڑا اختلاف رہا، مولانا فضل الرحمان. جلسوں میں ان کے خلاف نعرے لگاتے تھے، جلسوں میں نعرے لگواتے تھے. وہ جب جلسے کے لیے جاتے تھے کچھ لوگوں کو تیار کیا ہوتا تھا، آپ نے لفظ بولنا ہے تو میں نے کہنا ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کو کس نام سے یاد کرتے رہے. بالکل. اچھا اب آج وہ کس بات پہ ان کے ساتھ الائنس کریں گے؟ یہ بھی بڑی ایک غیر اصولی بات ہے، عجیب سی بات ہے. فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مل کے، یا فضل الرحمان تو چلے ایک ان کو غصہ ہے، اینگر ہے، جو کئی وجوہات ہے اس کی، اور ہم جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے. جی. جماعت اسلامی کل انکار کر چکی ہے ان کے ساتھ الائنس کے ساتھ. سو یہ پی ٹی آئی اکیلی اکلوتی ایک جماعت ہے جس کا کوئی اتحادی نہیں، صحیح، جس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، سیاسی رشتہ دار. مطلب یہ ہے انہوں نے سب کے ساتھ اپنے بگاڑ لی. تو یہ جب صورتحال ہو تو کوئی تحریک بھی نہیں چلنے والی. انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھنا ہے. اب یہ جو کچھ کریں گے، پی ٹی آئی کی سیاست کا ایک اور بڑا خاصہ ہے، وہ یہ رہا کہ انہوں نے ہمیشہ سے اپنے جو ووٹر اور سپورٹر ہیں
ان کو ہر رات کو ایک نیا سورج دکھا کے سوتے ہیں، وہ ایک ہوپ دیتے ہیں. اب اس ہوپ کے سہارے وہ رہیں گے. یہ جو بات ہے نا آزاد ارکان والی، میں مان لیتا ہوں کہ یہ ان کے اپنے 92 ہو گئے جی، لیکن دیکھیے ہونا بھی کیا ہے. ایک تو آزاد ارکان جو ہیں جس طرح وہ اپنی پوزیشن چینج کر رہے ہیں، انہوں نے کی بھی ہے اور گئے بھی ہیں، نون لیگ کی طرف گئے، استحکام پارٹی کی طرف گئے، پیپلز پارٹی کی طرف گئے. ابھی ہوگا یہ کہ جب یہ پارٹی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے گی، اسمبلیوں کے اندر بیٹھے گی، اس کے اندر فارورڈ بلاک بنیں گے اور ہر صوبے میں بنیں گے اور مرکز میں بھی بنے گا. یہ آج جو ہم بات کر رہے ہیں اس کو آپ بالکل آپ دیکھ لیں گے. اچھا لیکن ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے نا، میں پھر کھیلدار صاحب کی طرف جاتا ہوں کہ یہ آپ دونوں باری باری جواب دے دیجئے گا کہ جو بٹرے کر کے گئے تھے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس والے دنوں میں، صحیح، وہ ان کے ساتھ ہوا کیا؟ ترین صاحب ہار گئے، اس طرح بہت بڑے بڑے نام ہیں جو ہار گئے، تو شاید یہ کوئی اب بٹرے نہ کرے ان کو. نہیں عمران دیکھیے یہ بٹرے کرنا نہیں ہوگا. میں آپ کو یہ بتاؤں، ایک تو بات یہ ہے کہ سارے ہی لوگ، یہ بالکل صحیح بات ہے کہ سارے لوگ کو پی ٹی آئی کے نہیں ہیں. بالکل دوسری وہ الگ ایک اپنی ان کی اپنی پولیٹیکل تھاٹ مختلف بھی ہو سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ 5 سال کا ایک عرصہ ہے، اس 5 سال میں ابھی ان کو فوری طور پہ آنا پڑا الیکشن میں، اور جس طرح کی ایک ویو بنی، جس طرح کا پبلک کا موڈ بنا، اس کی کئی ایک ریزنز ہیں. سو یہ بات کہنا کہ وہ ان میں سے لوگ نہیں جائیں گے، یہ پارلیمنٹ کے اندر موجود رہیں گے. کم از کم میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی بھی عقل مند سیاستدان جو رکن اسمبلی ہوتا ہے وہ بھی سیاستدان ہی ہے، ٹھیک ہے نا. کوئی بھی عقل مند شخص جو ہے وہ مسلسل محاذ آرائی کی پالیسی کے ساتھ نہیں چلتا. پاکستان کو محاذ آرائی کی پالیسی نے بڑا نقصان دیا ہے. اب کتنے ارکان پارلیمنٹ سے آپ یہ توقع لگا کے بیٹھے ہوں گے کہ وہ اپنے گلی محلے کا، علاقے کا، جو ان کے جس پرپس کے لیے وہ گئے ہیں وہ کچھ نہ کریں اور اس لڑائی میں الجھے رہیں. یہ نہیں ہوگا. فضل الرحمان صاحب کا جو اپنا معاملہ ہے وہ دیکھیے، ان کے 2 ایشوز ہیں. ایک ان کی صدارت کا، وہ بڑے دیر سے ایک عرصے سے دعوے دار رہے ہیں. دوسرا ان کا بلوچستان میں انہوں نے 11 سیٹیں لی ہیں اور 11 سیٹیں پیپلز پارٹی کی ہیں اور 10 وہ نون لیگ کی ہیں. وہاں پہ وہ اپنا ایک شیئر چاہتے ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ جی سندھ میں پیپلز پارٹی بن گئی، پنجاب میں آپ آ گئے، مرکز میں آپ آ گئے، تو ہمیں بھی تو کچھ ملے، تو ان کو ملنا چاہیے. یہ ظاہر ہے کہ یہ پولیٹیکل پلیئر ہیں، ان دونوں کو مل کے دے دینا، ڈائلاگ کریں گے تو ان کو کچھ نہ کچھ ضرور دیں گے. کھیلدار صاحب سے پوچھتے ہیں، کھیلدار صاحب یہ بلوچستان کی حکومت دے دیں آپ اور پیپلز پارٹی مل کے، مولانا فضل الرحمان کو ٹھیک ہو جائے گا سب، کیا خیال ہے؟ دیکھیں بات یہ، آپ نے بات درست کی، سیاست لینے اور دینے کی بات ہوتی ہے. ڈائلاگ جب ہوتا ہے، ہمارے پارٹی کے صدر اور وزیر اعظم کے امیدوار شہباز شریف صاحب گئے ہیں ان کے پاس، مولانا صاحب کے پاس، جو بھی بات چیت ہوئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر مولانا صاحب کے لیے راستہ یہی پارلیمنٹ کا ہی ہے جو ان کو مینڈیٹ بلوچستان میں ملا ہے، تو ان کو ظاہر مل کے، ہمیشہ بلوچستان میں مخلوط حکومت بنتی ہے، کسی بھی میجارٹی حکومت نہیں ہوتی. تمام جماعتیں، تمام جو الیکٹیبل وہاں پہ جو ہے وہ ایک ساتھ ہوتے ہیں. تو یہ قیادت، جب ساری قیادت بیٹھے گی، جب ملکی لیول پہ اتحاد بنے گا، تو اس میں ظاہر یہ چیزیں ظاہر ڈسکشن ہوتی ہے. تو یہ جو راستہ مولانا صاحب کا ہے، میں سمجھتا ہوں، میں نے جو کے پی کے حوالے سے آپ کو بات کی کہ وہ مولانا صاحب جو احتجاج کرنے جا رہے ہیں، جنہوں نے ان کا مینڈیٹ چوری کیا ہے بقول ان کے، تو ان کے ساتھ کیا بات چیت ہوگی، یا جو ماضی میں انہوں نے کیا ہے، جو گفتگو کی ہے مولانا صاحب کے لیے. تو بہرحال وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، سیاست میں حرف آخر نہیں ہوتا ہے اور وقت کے حساب سے فیصلے کیے جاتے ہیں. ہمیں مولانا صاحب کی رائے کا احترام ہے. مولانا صاحب، ہمیں امید ہے کہ وہ بھی پاکستان کے لیے، جمہوریت کے لیے، اس حکومت کا، اس سسٹم کو بچانے کے لیے وہ آگے آئیں گے. پہلے بھی انہوں نے مسلم لیگ نون یا ہمارا اتحادوں میں ان کی بڑی رہنمائی رہی ہے. اور مولانا صاحب ہی تھے جنہوں نے ہمیں جو اپریل میں جو ہم نے نو کانفیڈنس موو کیا، اس میں مولانا صاحب کی یہ رائے تھی کہ ہمیں یہ حکومت چلانی چاہیے، ہمیں یہ کرنا چاہیے. تو ہم نے پولیٹیکل جو قیمت تھی ہم نے ادا کی ہے نا اس 16 مہینے کی. حالانکہ اب تو لگتا ہے انہوں نے بھی کر دی ہے. یہ جمع ہوئے تھے کہ نہیں، میں اسی طرح کہہ رہا ہوں، مولانا صاحب نے بلوچستان میں سے اس کو مینڈیٹ ملا ہے. کے پی کے میں وہ کہتے ہیں کہ میرا چوری ہوا ہے، مگر ہم نے اس وقت بھی قیمت ادا کی، ابھی بھی قیمت ادا کی. مگر ہماری قیادت کی ترجیح پاکستان ہے، پاکستان کی جمہوریت ہے، تو سب کا یہ ہونا چاہیے. بات چیت کے دروازے کھلے رکھنے چاہیے، اپنی جو جن کی ڈیمانڈ ہے وہ بھی ایک دوسرے سے رکھنی چاہیے. ظاہر ہے ہم نے
پہلے بھی بڑا دل کیا تھا ہم نے. شہباز شریف صاحب نے اپنے مزاج کے خلاف جس طرح یہ حکومت کی تھی 16 مہینے میں, 13 پارٹیاں تھیں, ان کو لے کر وہ ساتھ چلے. اسی لیے وزیر اعظم جو ہمارے کینڈیڈیٹ تو نواز شریف صاحب تھے, سادہ اکثریت نہیں ملی, تو جو شہباز شریف صاحب کا تجربہ ہے اسی کو نواز شریف صاحب نے دوبارہ اس کو ٹاسک دیا ہے. ملک کو سب مل کے ہم آگے بڑھیں, اس ملک کو, اس ملک کی جمہوریت کو, اس ملک کے جو چیلنجز ہیں ان کو نمٹا جائے. تو شہباز صاحب کا تجربہ ہے تو وہ کریں گے. تو مولانا صاحب ہمیں امید ہے کہ وہ بھی آنے والے دنوں میں ایسے فیصلے کریں گے جس طرح یہ سسٹم آگے چلتا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ ابھی تک تو اتحادی جو ہیں یا جو اتفاق ہوا ہے وہ جو ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی اس میں آپ کا ایم کیو ایم کا, پیپلز پارٹی کا اور پاکستان مسلم لیگ کاف ان کا ہوا ہے, تو ابھی تک کہاں یہ معاملات کس جگہ تک پہنچے ہیں حکومت سازی کے حوالے سے, خصوصاً پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ پیپلز پارٹی کے ساتھ کوآرڈینیشن کمیٹی بنی ہے اور آج بھی اس کا دوسرا اجلاس ہوا ہے جس میں پیپلز پارٹی کے اراکین ہیں اور مسلم لیگ نون کے جو سینئر لیڈر ہیں ان کی دونوں جماعتوں میں مشتمل ایک وفود ہے. آج بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے اور آگے بھی ہوتی رہے گی. باقی جماعتوں ایم کیو ایم سے بھی ہماری اسی طرح بات چیت چل رہی ہے, آئی پی پی ہے, کیو لیگ ہے, تو مولانا صاحب سے بھی ہمارے راستے کھلے ہوئے ہیں, ہم ان کے پاس دوبارہ رابطہ ہمارا ہوگا. تو یہ انشاءاللہ جیسے جیسے یہ پورا مرحلہ نوٹیفیکیشن آ جائیں گے, سارا فائنل ہوگا, تب تک یہ ساری چیزیں میچور ہو جائے گی اور ہم ایک اسمبلی میں جانے سے پہلے ایک اعلان کر کے جائیں گے اور ہم اپنی عددی اکثریت دکھائیں گے. اگر ہمارے پاس پوری ہوئی تو ہم حکومت بنائیں گے, اگر کسی اور کے پاس ہے تو یہ راستے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں. تو ہم اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہیں, ہم ملک کے وسیع تر مفاد میں گورنمنٹ حکومت بھی بنانے کے لیے تیار ہے. جس طرح جو مینڈیٹ ہمارا ہے ہم کوشش کریں گے. اس وقت عددی اکثر سے ہماری جماعت بڑی ہے مسلم لیگ نون, اگر کل کوئی اور جماعت بڑی ہوتی ہے تو بالکل وہ آئے پارلیمنٹ کے اندر. یہی راستہ ہے, یہی عوام نے مینڈیٹ دیا ہے. عوام نے ہرگز مینڈیٹ یہ نہیں دیا ہے کہ آپ ہم سیٹیں جتاتے ہیں. 2000 میں بھی آپ نے دھرنا دیا, جو آپ نے کہا 10 سال سے یہ فسادی فتنہ سیاست پاکستان میں چل رہی ہے اور اس ملک کی عوام آج قیمت ادا کر رہی ہے. اگر آج بھی وہ آپ راستہ انتخاب کرتے ہیں احتجاج کا, جلاؤ گرا کا, تو پاکستان کی عوام نے ان کو کسی کو بھی یہ مینڈیٹ اس لیے نہیں دیا ہے. پاکستان کی عوام نے مینڈیٹ دیا ہے آپ پارلیمنٹ کے اندر جائیں, پارلیمنٹ کی بے توقیری نہ کریں, پارلیمنٹ میں اندر بیٹھ کے فیصلے کریں, ان کے فیوچر کے فیصلے کریں. ہاں اگر آپ کو یہ راستہ اچھا لگتا ہے, جس طرح کل وہ فرما رہے تھے کہ 9 مئی ہوا, ہو سکتا ہے ہم 10 مئی بھی کر لیں, اس طرح دوبارہ کر لیں, تو جو یہ گفتگو کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس سے ملک آگے نہیں بڑھے گا. بالکل ملک آگے نہیں بڑھے گا اور ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. یہ باقی باتیں آپ کے ساتھ آ کے پوچھیں گے. ایک چھوٹا سا ہمیں بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آ کے اسی بات کو کنٹینیو کریں گے نور اللہ صاحب کے ساتھ. لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی, اور وہ بھی گھوم گھما کر نہیں, مین جی ٹی روڈ پر. تو اپنا فون نکالیں اور ڈائل کریں 1113333987. لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی, ہیپینس لیوز ہیئر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حي على الصلاة حي على الصلاة
الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, और वो भी घूम घुमा कर नहीं, मेन जीटी रोड पर बस 3, 5, 10 मरला और 1 कनाल का प्लॉट लिया और हो गई एंटरटेनमेंट शुरू। तो अपना फोन निकालें और डायल करें 1113333987। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, हैप्पीनेस लिव्स हियर। ब्रेक से वापस आपको खुशामदीद कहते हैं। नूरला साहब, ये मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो, मुझे तो बड़ी स्मार्ट मूव लगती है, क्या मतलब आप गवर्नमेंट का पार्ट ना हो और पार्ट भी हो, यानी आपके पास वजारतें ना हो और जो बोझ पड़ना है वो गवर्नमेंट के ऊपर पड़े। अगर नाकामी है तो वो उनके हिस्से में आए, अगर कामयाबी है तो आप शेयर भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं इसमें। और कुछ आइनी ओहदे जिस तरह सदर ममलकत का, गवर्नर्स, फिर यानी कि इंतजामी ओहदे नहीं है, चेयरमैन सेनेट तो शायद वो खुद से भी कुछ कर लें, लेकिन चलें, और स्पीकर कौमी असम्बली वगैरह इस तरह के ओहदे वो कहते हैं कि वो हमें दे दें। देखें, सियासत होती स्मार्ट मूव्स का नाम है। ठीक, तो पीपल्स पार्टी के लिए 2 ओहदे जो हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं, सदारत का और चेयरमैन सेनेट का, इन दोनों में प्रॉबिलिटी है कि वो अपने तौर पर मैनेज कर सकते हैं, वो नंबर्स पूरे कर सकते हैं। चूँकि उसमें सूबों की बराबर नुमाइंदगी है, तो जब उनकी 2 सूबों में हुकूमत होगी, सिंध में जहाँ पर उनके पास एक बड़ी मेजॉरिटी है और बलूचिस्तान में एक इत्तेहादी हुकूमत बन जाएगी। इसी तरह पंजाब में नून लीग के पास स्प्लिट डिसीजन है, उसके पास शायद परसेंटेज में उतनी बड़ी नंबर ना हो पंजाब में, अगरचे वो कंफर्टेबली वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में है पंजाब में। तो पीपल्स पार्टी के लिए बाकी ओहदे जो वो उनके रिक्वायर्ड हैं वो स्पीकर कौमी असम्बली और गवर्नर्स के हैं, उस पर बातचीत चल रही है। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है, सहर कामरान साहिबा जी प्लीज़, वो हमारे साथ हैं, अगर आप इजाज़त जी दें तो प्लीज़, उनसे बात करने। प्लीज़। फ़ोन लाइन पे उन्होंने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। ये हम अप्रिशिएट कर रहे हैं आपकी जो मूव है, बड़ी स्मार्ट मूव है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, कि आइनी ओहदे आप उनका तकाजा सुनने में आ रहा है कि हो रहा है कि जिस तरह सदर, गवर्नर और स्पीकर वगैरह के ओहदे मिल जाएं, और जो इंतज़ामी ओहदे हैं जिस तरह कोई वजारतें वगैरह, वो उनमें आप हाथ नहीं डाल रहे। तो आपको लगता है कि कहीं से आप पे कोई दबाव आएगा कि नहीं आप शेयर पूरा लें, यानी अगर आपने हिस्सेदारी नाकामी में नहीं लेनी तो फिर कामयाबी में कैसी? नहीं, मुझे समझ नहीं आया शफकत, आप नाकामी की बात क्या कर रहे हैं? देखिए, पीपल्स पार्टी ने बड़ा ज़र्फ दिखाया है, इसलिए कि पीपल्स पार्टी के तो कैंडिडेट वजीर आजम के बिलावल भुट्टो जरदारी के हैं। सही सही। और हमें इस बात का एहसास है कि हमारी इतनी नशिस्तें नहीं हैं, तो हम PMLN को एक भरपूर मौका दे रहे हैं कि आप अपनी कैबिनेट बनाएं, अपना वजीर आजम लाएं, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको वोट देंगे, और आप अपनी जो मैनिफेस्टो है, जो आपका अपना नजरिया है, आइडियोलॉजी है, आप उसके मुताबिक जो है वो मुल्क चलाएं, ताकि फिर कल को उनको ये ना हो कि जी वजारतें तो शायद पीपल्स पार्टी के पास भी। और बाकी ये कि जो आईनी होते अगर हम लेना चाह रहे हैं तो पीपल्स पार्टी एक मैंडेट लेकर आई है, और उस मैंडेट को रिफ्लेक्ट होना चाहिए। पीपल्स पार्टी का भी अपना एक मैनिफेस्टो है, पीपल्स पार्टी ने आवाम से वादे किए हैं, पीपल्स पार्टी ने उनको डिलीवर करना है। सिंध में आपको अच्छा खासा मिल गया मैंडेट, और वो रिफ्लेक्ट भी होगा इंशाल्लाह। जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह रिफ्लेक्ट भी होगा, वो मैंडेट होना भी चाहिए है, क्योंकि देखें ना, जिन लोगों ने पीपल्स पार्टी को वोट दिए हैं उनकी भी तो कुछ उम्मीदें हैं, वो उम्मीदें पीपल्स पार्टी से वाबस्ता हैं, और पीपल्स पार्टी ने साबित किया है कि चाहे हमने कोलिजन हुकूमत का हिस्सा बने,
تب بھی ہم نے جو ہے جو وزارتیں پیپلز پارٹی کے پاس تھیں ان میں ہم نے بہترین پرفارم کیا. جہاں پہ ہمارے تحفظات تھے ہم نے ان کا برملا اظہار کیا. پھر اسی طریقے سے بارشوں اور سیلاب کے بعد جس طریقے سے ہم نے سندھ کے اندر ایک ریہیبلیٹیشن کی, بحالی کی, جن کے جو افیکٹڈ تھے ان کو جو ہے ہم نے ریلیف پرووائڈ کیا. تو ہم اپنی کارکردگی کی بنیاد پر آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے جو ہے وہ ایک بالکل لینڈ سلائڈ وکٹری حاصل کی ہے سندھ کے اندر. اس طرح سے بلوچستان میں جہاں پہ ہمیں کہا تھا کہ ساڈی گل ہو گئی ہے, ہم نے وہاں پر بھی جو ہے وہ جا کے آپ دیکھیں بھرپور کمپین چلائی. پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت تھی جو الیکشن کو ڈیمانڈ کر رہی تھی, تو سب سے پہلے اپنا مینیفیسٹو لے کر آئی, تو سب سے پہلے اپنے جو ہے وہ نامزد کیے جو کینڈیڈیٹس تھے الیکشن کے, اور اس نے ایک بھرپور جو ہے الیکشن کمپین چلائی. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو پیپلز پارٹی کے سے جو وابستہ امیدیں ان کو تو ہمیں پورا کرنا ہے, چاہے کوئی بھی عہدہ لے, ورنہ تو میں کہوں گی پی ایم نہیں, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں جی سحر صاحبہ, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو آئینی عہدے ہیں وہ لینے کا وہ اس میں کیا فائدہ کیا ہے, کہ ریفلیکشن کیا آئے گی؟ یا تو وہ نا کہ آپ کوئی سرو کریں, ڈیلیور کریں, وہ تو نمائشی عہدے ہیں, ان کا کیا مطلب وہ سمجھ نہیں آتی, وہ کیوں؟ اگر ظرف دکھایا بھی اس پارٹی نے تو پھر سب پورا دکھاتی. دیکھیں عمران شفقت, اگر آپ نے یہ دیکھا کہ جب صدر مملکت آصف علی زرداری تھے تو وہ عہدے نمائشی نہیں رہے. جی, وہ عہدے نمائشی نہیں رہے, انہوں نے بہترین طریقے سے پاکستان کو ڈیلیور کیا. اگر آج کوئی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا دیتا ہے کریڈٹ, تو وہ اس بات کو اگنور نہیں کر سکتا کہ اس کے پیچھے جو کاوشیں تھیں وہ سابق صدر مملکت آصف علی زرداری کی تھی, جس نے احسن طریقے سے انہوں نے اس عہدے کو نبھایا ہے, جس طرح سے انہوں نے پارلیمان کو اسٹرینتھن کیا ہے, جس طریقے سے انہوں نے ایک قومی یکجہتی کا مظاہرہ کیا. ہم تو آج بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کھپے, کہ پاکستان کے لیے, پاکستان کی سالمیت کے لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے تمام تر تحفظات کے باوجود ہم جو ہے جمہوریت کو ڈیریل کریں یا کوئی ایسا اقدام اٹھائیں جس سے ملک کے اندر عدم استحکام ہو. تو ہم تو استحکام کی بات کر رہے ہیں, اسٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں. تو یہ مطلب میں نہیں سمجھتی کہ آپ جن عہدوں کو بے معنی سمجھتے ہیں, اگر وہ پیپلز پارٹی لے تو کچھ لوگوں کو اس سے تحفظات بھی ہوتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کیوں مانگ رہی ہے. نہیں, یہ خدا نہ خواستہ میرا مطلب یہ نہیں ہے, میں آپ کو ذرا کلیئر کر دوں. دیکھیں کہ پچھلی جب گورنمنٹ تھی, جو کچھ وزارتیں تھیں, ان وزارتوں کے علاوہ آپ حکومت کی کسی بھی ناکامی کو شیئر کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. میں اس حوالے سے بات کر رہا تھا کہ اب یہ بڑا زبردست ہے کہ آئینی عہدے آپ کے پاس ہوں, حکومت کو آپ سپورٹ کر رہے ہوں, اور اگر اچھا کچھ کر جائے حکومت تو اس میں آپ کی بھی جے جے کار ہوگی, اگر کچھ برا ہو تو آپ جس طرح پہلے آپ نے کہا کہ نہیں یہ تو ذمہ دار جو ہے وہ شہباز شریف کی حکومت تھی. نہیں, اس پہ آپ میں یہ کہوں گی کہ آپ میری بات کو نہ سنیں, آپ پیپلز پارٹی کو نہ سنیں, مگر جو کچھ مفتاح اسماعیل نے اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں کہا, جو اسحاق ڈار صاحب نے مفتاح اسماعیل صاحب کے بارے میں کہا, اس سے تو نہیں چھٹلایا جا سکتا. جس طریقے سے جو لیجسلیشن یہ لے کر آئے, جہاں پیپلز پارٹی امینڈمنٹس لے کر آئی, اگر وہ نہیں لاتی تو ہم ایک اور کیوس کا شکار ہوتے. تو ابھی دیکھیں پیپلز پارٹی نے اپنا مثبت رول جو ہے بالکل نبھایا ہے. ہم نے جب حکومت چلی ہے تو ہم نے بالکل کوشش یہ کی ہے کہ ایک جو ہے توازن کو ہم برقرار رکھیں. اور آپ یہ بتائیں کہ کیا پیپلز پارٹی نے کہیں پہ اس کی پرفارمنس پہ کوئی حرف آیا ہو؟ کیا یو این سیکرٹری جنرل پاکستان نے کیا ہم نے کلائمیٹ چینج کے ایشو کو اجاگر نہیں کیا؟ کیا فیٹف کی گرے لسٹ سے پاکستان نہیں نکلا؟ کیا ایس سی او کی میٹنگ میں بلال بھٹو زرداری نے بہترین سفارتکاری نہیں کی؟ کیا دنیا بھر میں او آئی سی کی میٹنگ ہو یا یونائٹڈ نیشنز کی میٹنگ ہو یا دنیا بھر میں جو ایک گیپ آ گیا تھا پاکستان کی خارجہ پالیسی میں, آپ بھی اس پہ تبصرہ کرتے تھے, تو کیا اس کے اندر بہتری نہیں آئی؟ دیکھیں دوبارہ ریکنیکٹ کیا ہے پاکستان کو عالمی دنیا سے. پھر اسی طریقے سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے کیا عوام کو ریلیف نہیں پہنچایا؟ کیا صوبے کے اندر بہترین کارکردگی نہیں کی؟ تو بات یہ کہ ہم نے تو اگر ہم بات کریں تو اس کے کوئی جو ہے اس کا ایک بیسس ہے, اور باقی جس بات سے ہمیں جو ہے تحفظات تھے تو اس بات سے تو ود ان جو ہے پی ایم ایل این بھی تحفظات ہیں, وہ آوازیں تو ان کے اپنے اندر سے بھی اٹھی ہیں. جی بالکل ٹھیک ہو گیا, اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر کچھ تو حقائق ہوں گے نا. درست کہا آپ نے. میں ایک آخری بات جو آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر پہلے یہ خبریں چلی تھیں, اسد قیصر صاحب جب ملاقات کر کے آئے تھے اپنے بانی چیئرمین کے ساتھ, انہوں نے کہا کہ جی ٹاسک ملا ہے مجھے ہر طرح کی پارٹیوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے. پھر خبریں یہ ذرائع سے چلنا شروع ہوئیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کچھ رابطے ہوئے. تو یہ جو تھی خبر آپ کے خیال میں درست تھی؟ کوئی رابطہ وغیرہ کرنے کی کوشش کی گئی یا نہیں؟ دیکھیں جنہوں نے خبر اڑائی انہوں نے خبروں کی تصدیق کی. پیپلز پارٹی تو ساری جماعتوں کو ہمیشہ کہتی ہے
کہ آئے پارلیمان میں بیٹھے, اپنا ایک مثبت کردار ادا کریں, ملک کو انتشار کا شکار نہ کریں. چاہے وہ 2014 کا ان کا دھرنا تھا, چاہے وہ 2013 میں سیکیورٹی سچویشن تھی, چاہے 2018 میں آر ٹی ایس سسٹم فیل ہوا. ہم نے تو آج جو جماعتیں خائف ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ جی ہم نے اسمبلی میں نہیں بیٹھا, وہ 2018 میں بھی یہی کہتی تھی. صحیح. وہ 2024 سے بھی الیکشنز نہیں چاہتی تھی, وہ 2023 سے بھی تاخیر چاہتی تھی. لیکن پیپلز پارٹی نے کوشش یہی کی کہ پارلیمنٹ, دیکھیں آپ یہ ذرا ایک جائزہ لیں ہماری جدوجہد اور جمہوریت کے لیے قربانیوں کا, اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ ہمارا کیا فیصلہ ہونا چاہیے. ہم جو ہے کہیں پہ بھی تمام تر تحفظات کے بعد بھی ہم انتشار کی راہ اختیار نہیں کرتے ہیں, پاکستان کپے کا نعرہ لگاتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں نا ہمارا پیغام ہے چنو نئی سوچ کو, تو ہم کہتے ہیں نفرت اور تقسیم کو ختم کریں. تب ہم یہ کہتے ہیں کہ آئے پاکستان کے لیے اکٹھے ہوں, جو سیکریفائسز دے دی گئی ہیں ان کو رائے گاہ نہ جانے دیں. آج پاکستان بڑی چیلنجنگ سچویشن سے گزر رہا ہے, اور جو چیلنجز ہیں اس میں ہم نے ایک اپنا پازیٹیو رول ادا کیا ہے. ہم کہہ رہے ہیں آپ بیٹھیں, آئے پارلیمنٹ سے اپنی وزارتیں لیں, اپنی پالیسیز چلائیں. ہم آپ کو استحکام دے رہے ہیں, ہم کوئی ڈیٹیل نہیں کر رہے, اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن یہ کہ آپ کو ایک پورا بھرپور موقع دے رہے ہیں. میرے خیال میں اس کو پازیٹیولی. جی بالکل ٹھیک ہے. میرے ایک فرمائشی سوال آ گیا آپ کے لیے. میرے پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ کون ہوگا. فریال تالپور صاحبہ اس دفعہ ہو سکتی ہیں یا کوئی اور ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں تو فیصلے باہمی مشاورت سے ہوتے ہیں, تو میں تو آپ کی طرح جو ہے کوئی پروڈکشنز نہیں کروں گی, میں اسپیکولیشنز دوں گی. تو میں کہوں گی انتظار کریں, انشاءاللہ پاکستان. چلیں, آپ کا بہت شکریہ, آپ کا بہت شکریہ. میں کھیلدار صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, لیکن خالد فاروقی صاحب سے بڑی دیر ہوگی, میں نے کچھ نہیں پوچھا. یہ جو ساری گفتگو ہوئی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا تو تجزیہ یہی تھا کہ گورنمنٹ وہی بننی ہے جو جس کا ذکر آپ نے تھوڑی دیر پہلے کیا تھا, ان دونوں پارٹیوں نے مل کے بنانی ہے, بہت سموتھ سیلنگ ہوگی یا کوئی اوپر نیچے چیزیں ہوں گی؟ دیکھیے عمران صاحب, جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں جب وہ میچور ہو جاتی ہیں جی تو وہ اسٹیٹ کا پلر بن جاتی ہیں. صحیح. پاکستان میں آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کی جب ہم قربانیوں کی جدوجہد کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم یہ چیز بالکل ہمارے سامنے ہوتی ہے کہ پارٹی نے تمام تر مشکلات کے باوجود, کئی طرح کی مشکلات کے باوجود, مختلف ادوار میں مشکلات کے باوجود اسٹیٹ کو کہیں گزر نہیں پہنچائی, اسٹیٹ کو نقصان نہیں پہنچایا, اینٹی اسٹیٹ کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی. صحیح. اچھا, مسلم لیگ نون جو ہے یہ بھی پیپلز پارٹی کے بعد بنی, اگرچہ مسلم لیگ پرانی جماعت ہے, مسلم لیگ نون کی شکل میں بعد میں جی, یہ بھی آہستہ آہستہ ایک ذمہ داری کے احساس میں چلی گئی ہے. ہاں, اور سیکھا ہے سیکھا ہے. اچھا, میثاق جمہوریت اسی سیکھنے کا ہی نام تھا کہ اسٹیٹ کو ہم نے کیسے رن کرنا ہے. انڈیا میں پولیٹیکل پارٹیز جن کی ایک تاریخی ایک حیثیت ہے, 50 سال سے 60 70 سال سے 80 سال سے, کیا پارٹیشن سے پہلے کی جماعت, انہوں نے بھی اسٹیٹ پلر کے طور پہ یہ کام کیا. بالکل. اچھا, اب پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ جب اسٹیٹ کی جو پولیٹیکل پارٹیز پر یہ ذمہ داری جب آ جاتی ہے تو اس کے بعد وہ پھر ذمہ داری پوری کرتی ہیں. اچھا, اس کی کئی ایک مثالیں دی جا سکتی ہیں لیکن بات لمبی ہو جائے گی. اس وقت یہ مسئلہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی لیڈرشپ ہے یہ ایک میچور لیڈرشپ ہے. آپ کبھی دیکھیں نا کہ جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو مثال دیتے ہیں, ان کی ایج دیکھیں اور آصف زرداری اور باقی لیڈرشپ کی ایج دیکھیں, یہ ایک میچورٹی کے درجے پر. یہاں یہ امیچور فیصلے یہ نہیں کریں گے اور انہیں کرنے بھی نہیں چاہیے. اب یہ جو کچھ ان کا ایک بنا ہے, الائنس بنا ہے, اس پہ وزارتیں وقتی طور پر قبول نہ کرنا, یہ ایک ان کا ایک ڈیسیژن ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کچھ ریزرویشنز ان کی ہوں, لیکن بالآخر ہوگا یہ کہ پیپلز پارٹی بھی اس سیٹ اپ کا حصہ ہوگی. ہاں, کچھ جو میں نے ریزرویشنز کی بات کی وہ یہ ہے, مثال کے طور پہ قانون سازی کے حوالے سے ہو سکتی ہے. کہیں یہ بات پھنسی ہوگی کہ جناب ہم کوئی ایسی ممکنہ طور پر ایسی کسی قانون سازی میں نہیں جائیں گے. جب حکومتی بینچوں کا باقاعدہ طور پر بندہ کوئی پارٹی حصہ بن جاتی ہے پھر وہ باؤنڈ ہو جاتی ہے. اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں. پھر یہ بات رکی ہوگی کہ جب تک آصف زرداری صاحب کو صدر نہیں بنا دیا جاتا. پھر یہ بات رکی ہوگی جب تک آپ کا سینٹ میں چیئرمین سینٹ کا اور اسپیکر قومی اسمبلی کا الیکشن جو ہے یہ نہیں ہو جاتا. پھر بلوچستان میں حکومت سازی کا جو مرحلہ ہے اس پہ, تو ظاہر ہے یہ پولیٹیکل پارٹی کو ایک بارگیننگ کا کسی بھی پارٹی کو حق ہے. اصولی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں اور میری یہ رائے ہے اور حتمی رائے اس بارے میں میری یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو سیٹ اپ کا حصہ بننا چاہیے مکمل طور پر. 2008 میں مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے ساتھ الائنس میں گئی تھی, اتحاد نہیں بنایا, حکومت میں گئے, لیکن بد اعتمادی کی ایک فضا رہی. کچھ ہی ٹائم کے بعد انہوں نے وہ وزارتیں چھوڑ دی. وہ جو رویہ تھا مسلم لیگ نون نے اس وقت اختیار کیا,
میرا نہیں خیال کہ 2024 میں یہ پیپلز پارٹی کو کرنا چاہیے. یہ پیپلز پارٹی سسٹم کا حصہ بنے گی, اس کو چلائے گی, اور کوئی راستہ مجھے بتائے نا, اور کوئی راستہ ہے کیا نظر نہیں آ رہا اسٹیٹ کو, ملک کو رن کرنے کا, جہاں اقتصادی بحران آپ کے سر پر ہے, آپ کو کوئی سوچ نہیں رہی, آپ تھوڑا سا بھی ہلے نا ادھر ادھر ہو گئے, آئی ایم ایف نے آپ کو اگلی قسط نہیں دینی, آپ رک جائیں گے, پھنس جائیں گے, سٹک ہو جائیں گے. پھر آپ کو اگر دوبارہ انتشار زدہ ملک سے ووٹ لینا پڑا تو یہ بات یاد رکھیے, پبلک آپ سے پھر حساب لے گی. بالکل, اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کھیل داس صاحب سے بات کرتے ہیں. کھیل داس صاحب, آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر دباؤ نہیں ڈالیں گے کہ جی کہ پورا رول پلے کریں اپنا, وزارتوں میں آئیں, پالیسی سازی میں آئیں اور ملک کو چلائیں, ہاتھ بٹائیں, کیا کہتے ہیں؟ جی دیکھیں, بالکل میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا, آج بھی ہماری کمیٹیوں کی دونوں جماعتوں کے درمیان گفتگو ہوئی ہے. یہی چیزیں ہماری خواہش ہے, بلکہ مسلم لیگ نون باقی جماعت, ہم چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی وزارتوں کا بھی حصہ لے, اور ان کے پاس بھی ایسے تجربے کار لوگ ہیں جو پہلے بھی شہباز صاحب کے ساتھ کیبنٹ میں بھی رہے ہیں. ہماری کوشش, جو جس طرح میرے بھائی نے کہا کہ دیکھیں قوم نے ہمیں سب جماعتوں کو مینڈیٹ دیا ہے, وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں. ملک ان باقی کسی معاملے کا متمل نہیں ہے, کوئی راستہ ہے نہیں. راستہ یہی ہے کہ سب مل کر اس ملک کو آگے بڑھائیں, جو مینڈیٹ ہے اس کا احترام کریں. اور اگر ہم مسلم لیگ نون کے پاس بھی کئی راستے تھے نا, اپریل میں بھی 2022 میں بھی ہم کیوں چاہتے, ہمیں تو لوگ پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے وہ ٹکٹیں مانگ رہے تھے, ہماری 2/3 میجارٹی آ جاتی, مگر ملک دیوالیہ کی طرف جا رہا تھا. تو ہمارے لیے, اگر پاکستان ہے, یہ وطن ہمارا ہے, تو ہماری سیاست ہے. ہم سیاست بھی اس وطن کے لیے, اس جمہور کے لیے کرتے ہیں, اس جمہوریت کے لیے کرتے ہیں, اس ملک کے لیے کرتے ہیں. تو اگر ہم اس ملک کو ان حالات میں جس طرح بات کی کہ بالکل ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ ان کو 30-40 سالوں کا تجربہ ہے, اور قوم ان کو طرف دیکھ رہی ہے, دنیا ان کی طرف دیکھ رہی ہے, تو ہم ظاہر مل جل کر اگر آگے نہیں بڑھیں گے تو مسائل حل ہونا بڑا مشکل کام ہے. آپ 21 اکتوبر نواز شریف صاحب کی تقریر سن لیں, انہوں نے دیکھیں اپنے ذات, ان کے ساتھ جو کچھ ہوا انہوں نے سب ایک طرف رکھا. وہ پاکستان آئے, انہوں نے آ کر یہ بات کی کہ تمام جماعتیں بشمول پی ٹی آئی, تمام جماعتیں, سیاسی تمام ادارے, ہم مل جل کر آگے ملک کو بڑھائیں گے. اس وقت 21 اکتوبر کو بھی ان کی یہ بات تھی. آج جب اس کو سادہ اکثریت نہیں ملی تو کیا نواز شریف صاحب اس حالات میں ملک کو جو مینڈیٹ ملا ہے کہ نہیں, ہاں ہم نہیں چلائیں گے. اب جو ہمارے پاس بھی یہ آپشن ہے نا, سیاسی فیصلہ تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم دوسری جماعت کو کہیں جن کو جتنا بھی مینڈیٹ آپ جا کے بنائیں, ہم نہیں بنائیں گے. تو کیا ہوگا, وہ بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تو ملک یہ الیکشن اور یہ کس طرح ہم آگے بڑھ سکیں گے, یہ بڑا ایشو تھا. تو اسی وجہ سے نواز شریف صاحب نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کو ٹاسک دیا اور یہ تقریر کی کہ ہم سب کو ساتھ لے کر آگے چلیں گے. بالکل ٹھیک. تو جتنی قربانی, جتنی پولیٹیکل قیمت ہم نے ادا کر رہے ہیں اس ملک کی خاطر, وہ سب کو ادا کرنی پڑے گی. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آج ہم کہیں کہ ظاہر ہے آئی ایم ایف کے علاوہ ہمارے پاس راستے نہیں ہیں. ہمارے پاس راستہ ہے, ہمارے پاس ایک ایک دن ہمارے لیے قیمتی ہے مارچ میں, تو ہمیں مل کر یہ ساری چیزیں کرنی پڑے گی. ورنہ کوئی راستہ کسی جماعت کے پاس, کسی لیڈرشپ کے پاس ہے, وہ لے آئے. ہاں بالکل صحیح ہے. وہ جلدی تو سمجھ آ گئی نا کہ آئی ایم ایف والا معاملہ ہے, تو آئی ایم ایف سے صرف قسط کا مسئلہ نہیں ہے. میرے خیال میں ہمیں اضافی پروگرام کے لیے بھی جانا پڑنا ہے آئی ایم ایف کے پاس. اگلا پروگرام بھی ہم نے ان سے لینا ہے. ہمارا جو معاشی بحران ہے وہ اس چیز کا متحمل نہیں ہم ہو سکتے. آگے معاشی بحران اور سیاسی بحران کہیں مل تو نہیں جائیں گے. یہ نہیں, میرا خیال ہے سیاسی, میرا نہیں خیال یہ رہیں گے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہم نے الیکشن سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات ہوئی. میرا اس وقت بھی خیال یہ تھا کہ آئندہ حکومت جو ہوگی وہ سموتھ چلے گی, سب لوگ مل کے آگے چلیں گے. ہمارا جس قسم کا سیٹ اپ بن چکا ہے گورننس کا, وہ میرا خیال ہے مناسب طریقے سے چلتا رہے گا. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے حوالے سے اگر دیکھیں, اگر انہوں نے اپریل 2022 میں اپنی, جس کو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی سیاست کو قربان کیا ریاست کو بچانے کے لیے, تو اس وقت تو 16 ماہ آگے تھے, الیکشن آ رہے تھے. وہ اس سے پہلے بھی ہو سکتے تھے اور میکسیمم 16 ماہ کا ٹائم تھا. تو اب تو 5 سال کا ٹائم ہے.
اب ان کا فوری اس قسم کا سٹیک نہیں ہے کہ ہم نے اپنی سیاست بچانی ہے. سیاست میں جو کچھ انہوں نے کرنا تھا وہ کر لیا. وہ عوام کے پاس چلے گئے ہیں, عوام نے ان کو مینڈیٹ دے دیا ہے, جتنا بھی دیا, اسپلٹ مینڈیٹ ہے, کسی ایک جگہ پر کسی پارٹی کو ملا ہے, دوسرے صوبے میں دوسری پارٹی کو ملا ہے. اب وہ مسائل حل ہو چکے ہیں. اب اگلے 5 سال ہمارے سامنے ایک پہاڑ جیسا بحران کھڑا ہوا ہے معیشت کا. اس کو اسی طرح سے سیٹل کیا جا سکتا ہے کہ یہ سب مل کے چلیں, اور مجھے کافی حد تک امید ہے کہ یہ ابتدا ہی اس طرح سے ہوگی کہ دونوں پارٹیاں وزارتیں بھی لیں گی. پیپلز پارٹی بھی وزارتوں میں ساتھ شامل ہوں گی, اور ہاں وہ جو باقی گیو اینڈ ٹیک ہوتا رہتا ہے, ظاہر ہے سب پارٹیز کا یہ حق ہے, پولیٹیکل پارٹیز کا. مولانا صاحب بھی جیسے ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں, ناراضگی ان کی پتہ نہیں کہاں کہاں ہے, لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات فیئر نہیں ہے کہ ہم پارلیمنٹ کی بجائے میدان میں اب مقابلہ ہوگا. ان کی پارٹی کے ایک صاحب کی ویڈیو گردش کر رہی ہے جس میں جس قسم کی انہوں نے انتہا پسندانہ زبان استعمال کی ہے. میرا نہیں خیال کہ اب ہم اس بات پر چل سکتے ہیں کہ جس طرح سے پہلے پی ٹی آئی والے کرتے رہے کہ ہماری ریڈ لائن, ایک شخص کا نام لے کے ریڈ لائن ہمارا ملک ہونا چاہیے, ہمارے ملک کے ادارے ہونے چاہیے. پیپلز پارٹی کا اگر ہم دیکھتے ہیں کہ 2007 میں محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد اگر پیپلز پارٹی نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تو باقی پارٹیز کو بھی سیکھنا چاہیے اس بات سے. سیاسی جماعتوں میں ایک الیکشن, ایک حکومت, ایک صوبہ, ایک مرتبہ کی ٹرم یہ امپورٹنٹ نہیں ہوتی. پولیٹیکل پارٹی بنے, آگے کی طرف دیکھیں, الیکشن ہونے ہیں. وہی پاکستان پیپلز پارٹی جس کی لیڈر ایک بم دھماکے میں شہید ہو گئی, وہی پیپلز پارٹی جس کو پورے اسمبلی میں 17 سیٹیں ملی, وہ بار بار پھر دوبارہ اقتدار میں آتے ہیں. وہ نواز شریف صاحب جن کو جلاوطنی بھی دیکھنی پڑی, پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں, وہ جیل میں گئے, سارا اس کے بعد دوبارہ پھر انہیں اقتدار مل جاتا ہے. سیاسی نظام ہے, ہمیں آئین ہمیں گیون جو فریم ورک ہے آئین کا, اس کے اندر رہ کے چلنا ہے. ہمیں جا کے ایئر بیسز پر اٹیک کرنا, اپنے دیگر عمارتوں پر اور تنصیبات پہ اٹیک کرنا, اس طرح سے ملک نہیں چل سکتے. آپ آرام سے چلیں, یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی, حکومتیں بھی بار بار ملیں گی, بار بار الیکشن آتے رہیں گے. یہ سارا سسٹم ہے ایک, اس سے باہر نہیں نکلا جا سکتا. آئین نے ایک فریم ورک دیا ہوا ہے. ہاں اس میں کسی وقت زیادتی بھی ہو سکتی ہے, کہیں دھاندلی کی شکایت بھی ہو سکتی ہے. آپ نے اٹھ کے کہہ دیا کہ جی 180 سیٹیں, آپ اس کو پوری کر دیں. 92 آپ کے پاس ہیں, باقی 88. آپ بتا تو دیں کہ کون سے لوگ ہیں, کس صوبے میں ہے, کون سی کانسٹیٹوئنسی ہے جس سے آپ کا امیدوار ہار گیا ہے, وہ تو انہیں پتہ نہیں ہے. وہ سوشل میڈیا کے اٹھا کر اسکرین شاٹس اور ٹیلی ویژن کے اسکرین شاٹ اٹھا کے اگر آپ عدالت میں پہنچ جائیں گے, یا ان کی اپنی آفیشیل ویب سائٹس پر, اپنے آفیشیل اکاؤنٹس پہ انہوں نے فیک فارم 45 لگائے ہوئے ہیں. ان سے کام نہیں چلے گا. اچھا پھر وہ اس قسم کے لوگ ہیں جو خود وکلا ہیں, اور وہ جس قسم کی ٹرمز استعمال کر رہے ہیں کہ جناب صدر صاحب نے یہ کرنا ہے, ان کا یہ رول ہے, کیا انہیں نہیں پتا آئین کیا ہے؟ اصل مسئلہ وہ ہے جو فاروقی صاحب نے پہلے بتایا کہ وہ اپنے سپورٹر کو, اپنے ووٹر کو جھوٹ کے سر پہ زندہ رکھنا چاہتے ہیں. نئی نئی کہانیاں بنا کے کہ فلاں لوگ پہنچ گئے ہیں, ان سے ملاقات کر رہے ہیں, وہ بانی کو, چیئرمین کو گھر شفٹ کر دیا, اور پتہ نہیں اس قسم کی سٹوریز بنا کے. اس طرح سے کام نہیں چلے گا. تھوڑا سا میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تمام پارٹیز کو. احتجاج کرنا سب کا حق ہے, لیکن آئین اور قانون کی حدود میں رہتے ہوئے کریں. لاسٹ منٹ ہے فاروقی صاحب, میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جتنا ووٹ پڑا ہے, جتنا بھی پڑا ہے, وہ سارے کا سارا ایک مزاحمتی سیاست کی وجہ سے پڑا ہے. ایک وہ جو ہر وقت اٹ کٹکا جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں, وہ لگانے کی وجہ سے پڑا ہے. یہ طرز عمل سیاست میں کتنا پرولانگ کر سکتا ہے؟ نہیں دیکھیے, ہم نے ساری بات ہی یہ کی ہے. وہ ٹھیک بات ہے, پی ٹی آئی کو ووٹ بھی پڑا, اس کے جو حمایت یافتہ لوگ تھے ان کو ووٹ بھی پڑا, لیکن جو لیڈرشپ عوام کا مزاج اور موڈ بناتی ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے. آپ اسی طاقت کو پازیٹیو کسی ایکٹیویٹی کے لیے بھی تو استعمال کر سکتے ہیں نا. آپ نے ماضی کیا مطلب پچھلے جتنا بھی یہ 3-4 سال گزرے ہیں, ان 3-4 سال میں آپ نے کیا کیا؟ ہر صبح جب آپ اٹھتے تھے, اخبارات کی سرخیاں دیکھتے تو اس میں پتہ چلتا تھا اس ملک کے اندر کچھ آج بھونچال آنے والا ہے. رات کو جب سوتے تھے تو آپ سوچتے تھے آج میں نے ڈراؤنا خواب کیا دیکھنا ہے. سو یہ اس طرح, اور جو باقاعدہ طور پہ سک مائنڈ سیٹ ایک بن جاتا ہے نا, وہ آپ اگر لوگوں کو دیں گے, اس کی تربیت دیں گے, پھر اس کے بعد پھر آپ اسی طرح کے اپنے جی چلے ٹھیک ہو گیا, ٹائم ہمارا ختم ہو گیا ہے. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی اچھی خبروں کے ساتھ. امید یہی رکھنی چاہیے, کوئی ڈرونے خواب نہیں دیکھنے چاہیے. اچھے مستقبل کی امید رکھتے ہوئے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. فی الوقت